السلام علیکم دوستو، آج جس میں مذہبی شخصیت کی بات کرنے جا رہا ہوں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ جناب میری مراد مولانا الیاس عطاری قادری صاحب، ان کی زندگی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، ان کی پیدائش بتائیں گے، ان کے مکمل خاندان کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازماً سبسکرائب کیجیے گا۔ مولانا الیاس قادری 12 جولائی 1950، 26 رمضان المبارک 1369 ہجری کو کراچی پاکستان میں ایک مذہبی اور مومن خاندان میں پیدا ہوئی ہے۔ ان کے آبا و اجداد کا تعلق گجومتا کے خاندان سے تھا جو گجرات بھارت کے گاؤں کنیالا سے تھے۔ آزادی کے بعد خاندان پاکستان آیا، بالآخر کراچی میں مقیم ہوئی ہے۔ ان کے والد عبد الرحمن قادری نے کراچی میں مختلف دینی خدمات سر انجام دی اور اپنے بیٹے کو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ترغیب دی۔ دینی تعلیم اور تربیت: مولانا الیاس قادری نے تقریباً 22 سال تک دینی اور صوفیانہ تعلیم حاصل کی۔ خاص طور پر مفتی محمد وقار الدین قادری رضوی کے ہاں حسین تعلیم اسلامیہ کی گہری تربیت لی۔ صوفی سلسلے میں بھی تربیت حاصل کی اور خاص طور پر 4 بڑے صوفی سلسلوں قادری، چشتی، نقشبندی اور سہروردی میں خلافت اجازت پائی۔ حدیث سیکھیں اور نسواں اسلامی کی تعلیم میں بھی آزادانہ اجازت حاصل کی۔ یہ طویل ترتیب مراحل ان کے علمی اور روحانی صلاحیتوں کی پیچیدگی پختہ ہے۔ دعوت اسلامی ایک عالمی تحریک، بانی اور مقصد: سال 1981 میں مولانا الیاس قادری نے دعوت اسلامی کے نام سے ایک غیر سیاسی دینی تحریک شروع کی جس کا مقصد تھا قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں کو دین کی طرف لانا، اخلاقی روحانی تربیت دینا اور اسلامی تعلیمات کو عام کرنا۔ عالمی ترقی: دعوت اسلامی آج 195 سے زائد ممالک میں فعال ہے اور لاکھوں افراد اس تحریک سے وابستہ ہیں۔ تنظیم کے تحت کئی شعبے میں اور ادارے قائم ہیں جیسے مدرسہ مدینہ بچوں کو بالغ کے لیے قرآن و دین کی تعلیم، جامعۃ المدینہ درس نظامی کورس، مدنی چینل، دینی پروگرام، مدنی تعلیمات، مدنی قافلے، تبلیغی خدمات۔ مولانا الیاس قادری ایک مصنف، عالم اور مبلغ ہیں جن کے اسلامی اصولات پر 30 سے زیادہ کتب لکھی، جن میں سب سے معروف 2 جلدی موضوعات نماز، اخلاق، توحید، صوفیانہ تعلیم، سوچ اور رجحانات وغیرہ ہیں۔ ان کی تربیت، ان کی تقاریر اور دینی رہنمائی کے عام ذریعہ ہیں جو کئی زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکی ہیں۔ دینی زندگی اور خصوصیات: مولانا الیاس قادری سیرت المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ محبت اور سادگی زندگی کے قائل ہیں۔ وہ اپنے پیروکاروں میں خلاص، نماز اور عمل پر زور دیتے ہیں۔ ان کے ماننے والے امیر اہل سنت کے لقب سے پکارتے ہیں، خصوصاً ان کی خدمات کی وجہ سے۔ شخصیت، اثر و خدمات: روحانی رہنمائی: مولانا الیاس قادری اپنے مریدین کو روحانی تربیت، توجہ اور صلاح نفس کے تلقین کرتے ہیں۔ میڈیا اور تعلیم: دعوت اسلامی نے مدنی چینل جیسا میڈیا کا آغاز کیا جو اسلامی پروگرامز، تفسیر قرآنی اور نوجوانوں کے لیے رہنمائی تشریح کرتا ہے۔ ان کی تقریر، کتابیں دنیا بھر کے مسلمانوں میں مقبول ہیں اور ان کی تحریک نے بہت لوگوں کو دین کی طرف لانے میں مدد دی ہے۔ کچھ حلقوں میں مولانا الیاس قادری یہ دعوت اسلامی کے بارے میں تنقیدی آراء یا سوالات بھی اٹھاتے ہیں۔ آپ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، جن میں خصوصاً تنظیم کے طرز و طریقہ بیانات شامل ہیں۔ تاہم بہت سے عالم عمل اور پیروکاری نہیں ایک مثبت دینی رہنما بھی سوچ رکھتے ہیں۔ مولانا الیاس قادری آج کے دور میں مشہور دعوت اسلامی اسکالر، صوفی سلسلے میں رہنما ہیں جن کی تعلیم دعوت روحانیت کے بڑے پیمانے پر عام کی گئی ہے۔ ان کی خدمات دنیا بھر میں مسلمانوں کی دینی زندگی کے گہرے اثرات مرتب کر رہی ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں چاہیں تو میں آپ کو دعوت اسلامی کے مخصوص پروگرامات کے حوالے سے، کتابات کے حوالے سے مزید تفصیلات فراہم کر سکتا ہوں، لیکن آج کی ویڈیو سے اتنا ہی۔ ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا فیڈ بیک دینا کمنٹ میں مجھے نہ بھولیے گا اور چینل کو لازم سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔